اور آپ نے حضرت رقیہ سے حضرت عثمان کا نکاح پڑھا دیا۔ مکہ میں کفار مکہ نے جب مسلمانوں کو اذیتیں دینا شروع کی تو حضرت عثمان حضرت رقیہ کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے حبشہ کو ہجرت کر گئے۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت عثمان نے ایسا منصوبہ بنایا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ابراہیم اور لوط کے بعد عثمان اور رقیہ پہلا جوڑا ہیں جو مل کر ہجرت کر رہے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عثمان اور حضرت رقیہ مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آئے، لیکن کفار کی ایذا رسانیاں پہلے سے بھی بڑھ چکی تھیں۔ انہوں نے دوسری بار پھر حبشہ کو ہجرت کی۔ حضرت رقیہ اور حضرت عثمان ایسا جوڑا ہیں جنہوں نے 3 ہجرتیں کی، 2 ہجرتیں حبشہ کو اور ایک مدینہ منورہ۔ بہت عرصے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی خیریت کے بارے میں معلوم نہیں ہوا۔ آپ بہت فکر مند رہنے لگے کہ نہ جانے حضرت رقیہ اور حضرت عثمان کیسے ہیں، یہاں تک کہ خاتون حبشہ سے آئیں اور آپ کو بتایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان دونوں کو خوش باش اور ٹھیک دیکھا ہے۔ تب آپ مطمئن ہوئے۔ عزیزان گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیٹیوں سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت زینب کا ہم نے اب تذکرہ کیا کہ آپ تمام دن روتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ زینب میری سب سے پیاری بیٹی تھیں جو میری محبت میں ستائی گئیں۔ حضرت رقیہ کے لیے آپ اس قدر پریشان ہوئے کہ اہل مکہ میں سے کسی کو معلوم ہوا اور انہوں نے آ کے آپ کو خیریت کی اطلاع دی، تب جا کے کہیں آپ کو اطمینان ہوا۔ بہت عرصہ اسی طرح سے گزارنے کے بعد حضرت عثمان اور حضرت رقیہ واپس مکہ آ گئے۔ انہیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اب مسلمان مدینہ منورہ ہجرت کرنے والے ہیں۔ چنانچہ کچھ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ حضرت عثمان اور حضرت رقیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ وہاں حضرت عثمان اوس بن ثابت کے پاس مہمان کے طور سے ٹھہرے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور مواخات ہوئی تو آپ نے اوس بن ثابت کو ہی حضرت عثمان کا بھائی بنا دیا۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ داماد ماشاءاللہ بہت دولت مند تھے، چند ہی دنوں میں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، لیکن ان کی یہ دوستی آخری عمر تک باقی رہی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہجرت کر کے آنے والوں کو پانی کے لیے بہت پریشانی ہوتی تھی، کیونکہ یہاں صرف پانی کا ایک کنواں تھا جو میٹھا پانی تھا جسے پیا جا سکتا تھا، اور اس کا نام بئر روما تھا، جس کا مالک ایک یہودی تھا اور منہ مانگی رقم کے عوض پانی بیچا کرتا تھا، اور جو مسلمان خرید نہیں سکتے تھے وہ کھارا پانی پی کر گزارا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو بئر روما خرید کے مسلمانوں کو دے دے اور وقف کر دے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر پائے؟ یہ سن کر حضرت عثمان نے کنویں کے مالک سے بات کی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ اس کنویں کی تو قیمت بڑھ گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے اور حضرت عثمان خرید کر رہیں گے، تو اس نے آدھے حق پہ بیچا کہ ایک دن یہ کنواں میں رکھوں گا، ایک دن یہ کنواں آپ رکھیں گے، اور آدھے حق پر 12,000 درہم اس زمانے میں حضرت عثمان نے دیے اور کنواں خرید لیا۔ مسلمان کیا کرتے تھے، ایک دن پانی پیتے تھے جس دن ان کا حق ہوتا تھا، اور جس دن ان کا حق نہیں ہوتا تھا اس دن کے لیے محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ یہودی کو محسوس ہوا کہ اس کی چالاکی کسی کام نہ آئی تو اس نے خود یہ آفر دے دی کہ کنواں خرید لیا جائے۔ حضرت عثمان نے 8,000 درہم مزید دے کر پورا کنواں خرید لیا، اور یہ 20,000 درہم کا کنواں حضرت عثمان نے مسلمانوں کو پہلا کنواں وقف کیا جو مدینہ منورہ کی پہلی جائیداد مسلمانوں کے حصے میں آئی۔ حضرت رقیہ بچپن سے چونکہ ان کی شادی ہو گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بچھڑ گئیں، پہلے حبشہ کو ہجرت کر گئیں، پھر آئیں چند دن کے بعد پھر حبشہ کو ہجرت کر گئیں۔ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مستقل رہنا چاہتی تھی، لیکن مدینہ میں ابھی انہیں تھوڑا ہی عرصہ گزرا کہ وہ بیمار ہو گئیں، انہیں چیچک نکل آئی اور یہ شدید بیمار ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ہی ان کی حالت گرتی چلی گئی۔ یہ ہجرت کا دوسرا سال تھا، غزوہ بدر کی تیاری شروع ہو گئی۔ اب حضرت عثمان تڑپ رہے تھے کہ وہ جہاد کو جائیں۔ انہوں نے اپنا مال، اسلحہ، گھوڑے، بہت کچھ غزوہ بدر کے لیے وقف کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ
کہ وہ حضرت رقیہ کی تیمارداری کے لیے مدینہ منورہ میں رہیں اور غزوہ بدر پہ نہ جائیں، بلکہ آپ نے انہیں یہ فرما دیا کہ عثمان آپ کو جہاد میں شریک ہونے کا اجر بھی ملے گا اور مال غنیمت میں سے حصہ بھی ملے گا، لیکن آپ مدینہ منورہ میں حضرت رقیہ کی تیمارداری کے لیے رکیں گے۔ یہاں تک کہ ہجرت کے 1 سال اور 7 ماہ کے اندر رمضان المبارک میں جب مسلمان جنگ بدر میں مصروف تھے، حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ مدینہ منورہ میں تشریف فرما نہیں تھے، آپ بدر کے مقام پہ تھے۔ حضرت عثمان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار نہیں کیا، اور ویسے بھی آپ کو یہ اشارہ تو تھا ہی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں خاص طور سے ان کے پاس چھوڑ کر گئے ہیں تو آپ بھی ان کی حالت پر تشویش تھی۔ اس وقت حضرت رقیہ کی عمر صرف 20 سال تھی۔ ہجرت کے بعد خواتین میں یہ پہلی خاتون کی موت تھی اور مسلمانوں میں یہ دوسری موت تھی۔ ان سے پہلے حضرت عثمان بن مطعون فوت ہو چکے تھے۔ حضرت رقیہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت اسامہ بن زید کی مدد سے ان کی تجہیز و تکفین کر رہے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتے تو میت کو دفنانے میں بہت دیر ہو جاتی۔ حضرت زید بن حارثہ جب غزوہ بدر کی فتح کی اطلاع دینے آئے، جب وہ مدینہ منورہ میں یہ اطلاع لے کر، یہ خوشخبری لے کر پہنچے، تو حضرت عثمان حضرت رقیہ کی قبر پر مٹی ڈال رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ حضرت رقیہ فوت ہو گئی ہیں تو آپ بہت غمگین ہوئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ مدینہ منورہ واپس لا کر سب سے پہلے ان کی قبر پہ تشریف لے گئے، یہ جنت البقیع میں تھیں۔ فرمایا کہ عثمان بن مطعون تو جا ہی چکے ہیں، اب تم بھی جا کر ان سے مل جاؤ۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ مدینہ کی عورتوں نے بہت زور زور سے رونا شروع کر دیا، ان کے رونے کی آواز سے کوہرام مچ گیا۔ حضرت عمر کو اچھا نہیں لگا، انہوں نے انہیں منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر انہیں رونے دو، دل اور آنکھ کے رونے میں کوئی حرج نہیں، وہ تو اللہ کی طرف سے ہے اور رحمت ہے، ہاں نوحہ اور بین سے بچنا چاہیے۔ اس وقت حضرت عثمان بہت غمگین تھے۔ حضرت عمر نے جب انہیں تسلی دی تو انہوں نے کہا، ابن خطاب، میں اپنی محرومی پر جس قدر غم کروں کم ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میرے رشتے کے سوا، میری قرابت کے سوا تمام قرابت داریاں ختم ہو جائیں گی۔ افسوس کہ میرا تعلق خاندان رسالت سے اب ٹوٹ گیا ہے۔ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش شکل تھیں اور قریش میں ان کی طرح کی کوئی حسین لڑکی نہیں تھی۔ یہ اپنے حسن و جمال کی وجہ سے تمام قبائل میں، قریش کے تمام قبائل میں بہت مشہور تھیں۔ امہات المومنین حضرت فاطمہ حضرت رقیہ کے حسن اور اطوار کے بارے میں بہت روایات فرماتی ہیں، اور اس میں سے سب کی ایک متفقہ رائے ہے کہ حضرت رقیہ نہایت مناسب قد، نہایت حسین صورت کی مالک تھیں۔ تاریخ میں ان کی خوبصورتی اور حضرت عثمان کی محبت کے بارے میں بے پناہ روایات مشہور ہیں۔ ان کی محبت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جسے اس دنیا کا بہترین جوڑا دیکھنا ہو وہ رقیہ اور ان کے شوہر عثمان کو دیکھ لیں، اور مسلمان عورتیں اس مقولے کو بہت زمانے تک دہراتی رہیں۔ ہجرت حبشہ کے 4تھے برس اللہ تعالیٰ نے حضرت رقیہ کو ایک بیٹا دیا اور انہوں نے ان کا نام عبداللہ رکھا۔ انہی کی وجہ سے حضرت عثمان کو ابو عبداللہ کہا جاتا ہے۔ جب ان کی عمر 6 سال تھی اور وہ کھیل رہے تھے تو ان کی آنکھ میں ایک مرغ نے ٹھونگ مار دی، جس سے ان کی آنکھ ضائع ہو گئی اور اس قدر ورم آیا کہ پورا چہرہ سوج گیا، اور ہر قسم کے علاج کے باوجود ان کے خون میں زہر پھیل گیا اور 4 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت ام کلثوم آپ کی تیسری صاحبزادی تھیں۔ یہ بعثت نبوی سے 6 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ اگرچہ حضرت رقیہ اور ام کلثوم کے نکاح اور طلاق کے واقعات تقریباً ایک طرح کے ہیں، لیکن ہم یہاں زیادہ تفصیل سے آپ کو بتاتے ہیں۔ عرب کا عام رواج تھا کہ لڑکیوں کا نکاح رخصتی سے بہت پہلے کر دیا کرتے تھے، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت رقیہ اور ام کلثوم کا نکاح اپنے سگے چچا ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے کر دیا۔
ابو لہب ہاشمی خاندان کا ایک نہایت جانا پہچانا اور خوشحال انسان تھا، جسے سب سے زیادہ فخر اور ناز تھا تو اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تھا، کیونکہ تجارت ہی میں نہیں، صدق اور امانت میں بھی آپ نے بہت شہرت، بہت نام کمایا تھا۔ ہر شعبے میں آپ کے پاس ایک عظیم مقام تھا، اور ابو لہب آپ کا نیکسٹ ڈور، ایک ہی دیوار والا ہمسایہ بھی تھا۔ اب 24 گھنٹے ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ کو، آپ کے اطوار کو، آپ کی عادات کو، آپ کے مزاج کو اور آپ کی تربیت کو، جو آپ نے اور حضرت خدیجہ نے مل کر بیٹیوں کی تھی، دیکھا کرتا تھا۔ اسے اس رشتے پر فخر تھا۔ اس نے ایک نہیں 2 رشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیے، اور آپ نے ایک نہیں 2 بیٹیوں کی ان سے نکاح کر دیا۔ اسی وجہ سے اگر یہ چچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت بننا چاہتا تو وہ اخوت اور محبت، اثار اور قربانی جو ایک چچا اور بھتیجے میں ہونی چاہیے، اگر وہ یہ کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی طاقت بن سکتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن یہی گھرانہ بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا یہ عالم تھا کہ کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی، ہمدردی کی ضرورت ہوتی، امانت رکھنے کی ضرورت ہوتی تو سب آپ کے گھر میں رکھا کرتے تھے، بھلے وہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں، بھلے وہ مخالفت ہی میں کیوں نہ ہوں، اسلام دشمنی کے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن وہ اس بات پر بھروسہ آپ ہی کی ذات پر کرتے تھے۔ ایسے میں ابو لہب کا گھرانہ بھی یوں تو دشمنی میں سب سے آگے تھا، لیکن اس کی سب سے قیمتی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بطور امانت کے ہوا کرتی تھی۔ یہاں یہ سورہ ابو لہب جو ہے نازل ہوتی ہے، وہاں انہوں نے دارالندوہ میں بیٹھ کے میٹنگ کی اور یہ طے کیا کہ ان کی دونوں بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق دے دینی چاہیے، اور ہر روز صبح سویرے، اس کے بعد اس طلاق سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، ابو لہب کی بیوی جمیل روزانہ کانٹے لا لا کے آپ کے راستے میں رکھتی، اور ایک لمبی سی رسی اس نے کھجور کی چھال کی رکھی ہوئی تھی، جس میں وہ لکڑیاں باندھ کے لاتی، کانٹے باندھ کے لاتی اور آپ کی راہوں میں بچھا دیا کرتی تھی۔ ابو لہب کی بیوی ہونے پہ جمیل بہت مغرور تھی کہ وہ اس شہر کے، اس قبیلے کے ایک بہت امیر اور ایک بہت معزز انسان کی بیوی ہے، اور اسلام دشمنی کر کے وہ خود ایک ناموری اور شہرت چاہتی تھی۔ عزیزان گرامی، جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ شروع کرتے تھے، یہ میاں بیوی آپ کا ٹھٹھا اور مذاق اڑایا کرتے تھے۔ بیوی تو اپنی